بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ عرصہ قبل فرانس کے ملعون صدر نے ریاستی سطح پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی اور کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا۔ اس موقع پر ایمانی جذبات کا اظہار کرتے ہوئے تحریک لبیک پاکستان نے حکومت پاکستان سے فرانس کے معاشی اور سفارتی بائیکاٹ کا مطالبہ کیا۔ چنانچہ حکومت نے تحریک لبیک پاکستان سے فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے کے حوالے سے ایک معاہدہ کر لیا، جس پر حکومتی وزراء کے دستخط موجود ہیں۔ اس معاہدے کی مزید تقویت کے لیے وزیر اعظم نے خود ٹی وی پر آ کر اس معاہدے کی توثیق کی۔ اب شرعی اور اخلاقی تقاضا تو یہ تھا کہ حکومت اس معاہدے کی پاسداری کرتی اور تحریک لبیک پاکستان کے نمائندوں کے ساتھ مل کر پارلیمنٹ میں پیش کرنے کے لیے قرارداد کا متفقہ متن تیار کرتی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق وزیر اعظم نے اس بارے میں مشاورت کے لیے اجلاس بھی بلایا تھا، لیکن بغیر کسی اشتعال کے تحریک کے امیر حافظ محمد سعد حسین رضوی کو گرفتار کر لیا گیا۔ ظاہر ہے کہ معاہدے کی خلاف ورزی اور امیر تحریک کی گرفتاری پر عوامی رد عمل فطری تھا۔ حکومت نے حالات کو بہتر طریقے سے ہینڈل کرنے کے بجائے اپنے ہی شہریوں پر ریاستی اداروں کے ذریعے بے تحاشا تشدد کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، جس کے نتیجے میں متعدد عاشقان رسول جام شہادت نوش فرما چکے ہیں، سینکڑوں زخمی ہیں۔ ہم حکومت کی طرف سے ہونے والے تشدد کی بھرپور مذمت کرنے کے ساتھ ساتھ یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ناموس رسالت کا مسئلہ پوری امت کا مسئلہ ہے اور اس پر پوری امت متفق اور متحد ہے، اور فرانسیسی سفیر کی ملک بدری صرف تحریک لبیک کا ہی نہیں بلکہ ہر مسلمان کا مطالبہ ہے۔ ہم بھی اس کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ حکومت میں سفارتی صلاحیت ہونی چاہیے کہ یورپی ممالک کو یہ باور کرائے کہ جس طرح تمہارے ہاں کچھ اقدار حساس ہیں، اسی طرح ہمارے ہاں ناموس رسالت انتہائی حساس مسئلہ ہے۔ ہم اس مسئلہ میں نہ تو اپنے لوگوں کے جذبات کا قتل کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے شہریوں پر گولی چلا سکتے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر تشدد کا یہ سلسلہ بند کرے، امیر تحریک اور دیگر گرفتار ارکان کو رہا کرنے کے ساتھ ساتھ اس مسئلہ کا سفارتی حل تلاش کرے۔ اس صورتحال میں سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ ملکی استحکام کے لیے فوج کو بھی مثبت کردار ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک، اس کے اداروں اور تمام شہریوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین علیہ السلام۔